ایک 15 سالہ لڑکی جو گاؤں کے ایک اسکول میں تعلیم حاصل کرنے گئی، لیکن اسکول کے ہیڈ ماسٹر نے اس کو نشہ دے کر نہ صرف اپنی ہوس کا نشانہ بنایا بلکہ اس کی نازیبا تصاویر اور ویڈیوز بنا کر 3 ماہ تک اس کو بلیک میل کر کے اپنی ہوس پوری کرتا رہا۔ لڑکی کے اسکول چھوڑ دینے پر اس کی ویڈیوز اور تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل کر دی۔ باقی کا پورا معاملہ لڑکی سے ہی سنتے ہیں۔ اسکول گئی تو انہوں نے ٹرافیاں تقسیم کی ہیں، ان ٹرافیوں کے ذریعے انہوں نے مجھے کوئی نشاور چیز دی ہے۔ اس کے بعد مجھے ہوش ہی نہیں رہا تو انہوں نے میری ویڈیو اور تصاویر بنا لی، اس کے ذریعے وہ مجھے بلیک میل کرتے رہے اور وہ کہہ رہے تھے کہ اگر آپ نے کسی کو بتایا تو میں آپ کی ویڈیو وائرل کر دوں گا۔ دیر آپ ان سے یہ اس طریقے سے بلیک میل ہوتی رہی ہو؟ تقریباً 3 ماہ تک، اور 3 ماہ کے بعد میں نے اسکول چھوڑ دیا، اس کے بعد ویڈیو وائرل کر دی۔ پھر اپنے دوستوں کو شیئر کیے اور کافی لوگوں کو شیئر کیے ہیں۔ تو کیا آپ کی کوئی نازیبا ویڈیوز اور نازیبا تصاویر؟ جی میں تو اعتبار کیتا بھی بچی میری پڑھدی ہے، اے ماسٹر اچھا، سانو دا یقین سی کہ ماسٹر اس طرح دا نہیں ہے، تو اس نے سانو یقین دے کے تے دھوکھا دیتا ساڈی عزت۔ اسکول میں کہاں پر لے جا کر یہ سارے معاملات وہ کرتا تھا؟ کارنر میں ایک کمرہ ہے، اس میں سارے گاؤں کو پتہ لگ گیا؟ سارے گاؤں نوں پتا، لوکی منہ جوڑ کے گل کر، ساڈے سامنے گل کو نہیں کرتا کوئی بھی، لوگ گلاں کر لے، دس میں بڈھی عورت میں کتنے جاواں۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں لیڈر ٹی وی اور میں ہوں اینی فیصل، اور آج میں موجود ہوں اوکاڑا کے قریب ایک گاؤں میں، جہاں پر میرے ساتھ یہ جو لڑکی موجود آپ دیکھ رہے ہیں یہ 10ویں کلاس کی اسٹوڈنٹ ہے، نورین اس کا نام ہے، اور یہ جس اسکول میں پڑھتی تھی ادھر کے پرنسپل نے اس کو ہراسمنٹ کیا، مسلسل ہراساں کرتا رہا اور اس کی نازیبا ویڈیوز بنائی، تصاویر بنائی، اور جب اس نے اس کی بات نہیں مانی تو ان تمام چیزوں کو سوشل میڈیا پر ایکٹیو کرنے کی، سوشل میڈیا پر وائرل کرنے کی کوشش کی تاکہ یہ اس کی ہر طرح سے بات مانتی رہے اور وہ جو کہتا رہے یہ اسی کے پیچھے چلتی رہے۔ باقی کی کیا معاملات ہیں وہ ہم انہی سے پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ نورین، کتنی عمر ہے آپ کی؟ میری 16 ایئر، 16 سال کی ہو۔ کب سے پڑھی تھی اس اسکول میں؟ تقریباً 2 سال سے۔ 9th 10th میں گئی ہو اس؟ جی یہ جو پرنسپل ہیں آپ کے یہ ڈے 1 سے تھے وہاں پہ؟ جی۔ کہاں کیسے سٹارٹ کیا انہوں نے یہ سب کچھ کرنا؟ کس طریقے سے آپ سے بات شروع کی اس طرح کی کوئی؟ میں اسکول گئی تو انہوں نے ٹرافیاں تقسیم کی ہیں، ان ٹرافیوں کے ذریعے انہوں نے مجھے کوئی نشاور چیز دی ہے۔ ٹرافیوں میں تھی؟ جی، تو وہ میں نے کھائی ہے، تو انہوں نے کہا کہ آپ بیٹھ جائیں، سب بچوں کی چھٹی کر دی ہے، انہوں نے کہا آپ بیٹھ جائیں اور میں باقی سب چلے گئے ہیں اور آپ کی مما لینے آئیں گی آپ کو، تو میں نے کہا ٹھیک ہے۔ آپ کی ماما ہی لینے جاتی تھی؟ جی، میری مما لینے جاتی تھی، تو انہوں نے کہا کہ آپ کی مما لینے آئیں گی، تو میں نے کہا ٹھیک ہے، میں بیٹھ گئی ہوں۔ اس کے بعد مجھے ہوش ہی نہیں رہا کیونکہ میں گر گئی تھی، تو گرنے کے بعد مجھے ہوش نہیں رہا، تو انہوں نے میری ویڈیو اور تصاویر بنا لی کچھ، تو اس کے ذریعے وہ مجھے بلیک میل کرتے رہے اور وہ کہہ رہے تھے کہ اگر آپ نے کسی کو بتایا تو میں آپ کی ویڈیو وائرل کر دوں گا۔ کہ ان ویڈیوز اور تصاویر کو دیکھنے کے بعد آپ ان کی ہر بات مانتی رہی؟ جی جیسا وہ کہتے رہے آپ کرتی رہی؟ جی۔ گھر میں کسی کو کیوں نہیں بتایا؟ گھر میں اس وجہ سے نہیں بتایا، وہ کہہ رہے تھے میں آپ کی ویڈیو اور تصاویر وائرل کر دوں گا۔ آپ کی جب آپ کو نشہ آور چیز دی جاتی تھی، آپ کی والدہ جب آپ کو لینے آتی تھی تو آپ کیسے صحیح حالت میں ہوتی تھی؟ تقریباً آدھا گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ تھا جس میں مطلب مجھے ہوش آیا تو میرا منہ بھی گیلا تھا اور میرے ہاتھ بھی گیلے تھے اور میرے پاؤں بھی گیلے تھے۔ تو یہ کیسا اسکول ہے کہ جس میں باقی بچوں کو چھٹی دے دی جاتی ہے اور آپ کو بٹھا لیا جاتا ہے؟ وہ میری مما لینے آتی تھی مجھے اس وجہ سے۔ تو باقی اسکول کا اسٹاف کدھر ہوتا ہے؟ استاد ہوتے ہیں، گارڈز ہوتے ہیں، گاؤں کے ٹیچرز جو تھے نا وہ تو گھر چلے جاتے ہیں، کوئی گارڈ وغیرہ کوئی نہیں میرا کوئی نہیں ہے۔ ہوتا؟ گھر میں آپ نے پڑھائی شروع کی دوبارہ؟ نہیں، میں نے نہیں کی، میں نے کہا میں نے چھوڑ دیا ہے، اب میں نے نہیں پڑھنا، تو انہوں نے تقریباً 3 ماہ تک نہیں کی ویڈیو وائرل، اس کے بعد ویڈیو وائرل کر دی۔ دوسرے اپنے دوستوں کو شیئر کیے ہیں اور کافی لوگوں کو شیئر کیے ہیں، پتہ نہیں اب فیملی کو بھی شاید شیئر کی ہوں تو پتہ نہیں۔ وہ کیا آپ کی کوئی نازیبا ویڈیوز اور نازیبا تصاویر؟ جی۔ جی، مجھے بتائیں، بچی کو آپ لینے جاتی تھی، چھوڑنے بھی آپ جاتی تھی، کبھی بچی کی حالت سے محسوس نہیں ہوا کہ بچی کس چیز سے گزر رہی ہے، بچی کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے اسکول میں؟ نہیں، مینوں کوئی نہیں پتا سی اس گل دا، میں تو اعتبار کیتا بھی بچی میری پڑھدی ہے، اے ماسٹر اچھا، گھر آ کے فون کردا سی، اتوں فون کردا بچی چھڈ جاؤ، آپ چھڈ کے آندی سی، لے کے آندی سی، جدوں بچہ لین جاندا سی ادوں نہیں سی کلاਉਂدا، اس تو بعد پھر ساڈے گھر آندا سی، آن کے تو کہندا پھوپھی بچی نوں کلا پڑھن واسطے، تو میں آخیا بھی نہیں انہیں نہیں جانا، کہندا نہیں پیپراں دی تیاری کرے گی، تو اس وقت میں نا یہ دماد کر گئی، اتوار کر گئی دا، تو اس نے سانوں آ کیتا۔ میں تو یہ چاہنی ہاں سانوں وزیر اعلیٰ نوں یوارش فرمائش انہوں بھی سانوں چاہیے، انصاف چاہیے۔ آپ کی بیٹی کہہ رہی ہے کہ اس کو بے ہوش کر دیتے تھے، اس طرح کی چیزیں کھلاتے تھے، تو بچی کی کبھی حالت دیکھ کے محسوس نہیں ہوا کہ بچی کے ساتھ؟ بچی آئی اس طرح بے ہوش ہوئی، آ کے 2-3 گھنٹے ستی آ گئی، یہ سانوں کو پتہ نہیں لگا بھی کی گل ہے، نہ اس بچی نے سانوں دسیا۔ اس وقت دسیا کہ کوئی پتہ بچی گرمی ہے تو سو گئی ہوئے گی، کوئی بچی کا پتہ نہیں لگا سانوں۔
ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਦੁਨੀਆ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲਈ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਅਸੀਂ ਇਤਮਾਦ 'ਚ ਰਹੇ ਉਹਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਯਕੀਨ ਸੀ ਵੀ ਮਾਸਟਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦੇ ਕੇ ਤਾਂ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਲੁੱਟ ਲਈ। ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਮ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਹੈ ਸਾਡੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੜੀ ਤੋਂ ਕੜੀ ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। मुझे बताओ कि आपने अपने किसी दोस्त के साथ कभी ये मामला शेयर नहीं किए? नहीं, उन्होंने कहा किसी को भी नहीं बताना, अगर तुमने बताया तो मैं वीडियो वायरल कर दूंगा। वीडियो तो आपकी 3 माह बाद भी वायरल हो ही गई ना, वो तो उन्होंने कर ही दिया ना, तो इतनी देर डर के रहने का क्या फ़ायदा हुआ? वो उसकी ख्वाहिशात को पूरा करने का क्या फ़ायदा हुआ? वीडियोस तो उसने अब भी आपकी शेयर कर दी, उसने अब भी आपकी इज्जत नहीं रखी कहीं पर। वो तो इंसान में कोई डर होता ही है कि आप ही भी, इंसान को खौफ तो होता ही है कि मेरी वीडियो वायरल ना हो या कुछ ना हो, ऐसा तो हर किसी लड़की को होता है। बताओ नूरीन, पहली एक दो दफ़ा तो नशे वाली चीज़ आपको दे दी होगी, उसके बाद भी क्या देता था, या उसके बाद आपको बस ब्लैकमेल ही करता? उसके बाद सिर्फ ब्लैकमेल करता था। वो कहता है मेरे पास आपकी वीडियो, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं सबको दिखा दूंगा और सबको वायरल। नशे वाली चीज़ नहीं देता था कोई भी, वैसे ही उसकी बात मान लेती थी जी, डर से। आपकी बहन है कोई? जी हैं। बहन के साथ भी कभी शेयर नहीं की बात मैंने किसी से भी शेयर नहीं की। वो तो घर वालों को जब पता चला है 3 माह बाद, तो फिर उन्होंने मुझसे पूछा है, तो फिर मैंने बताया उन्हें कि ये बात ऐसे थी। स्कूल में कहाँ पर ले जाकर ये सारे मामलात वो करता था? स्कूल में एक उस तरफ साइड कॉर्नर में एक कमरा है, उसमें शायद वही कमरा था। उसी में आपकी तस्वीर और वीडियोस बनी? जी, उसी में मेरी वीडियो और तस्वीर थी। उस पूरे टाइम में स्कूल में कोई आता जाता नहीं था? उसके साथ घर था, कोई आता जाता नहीं था? नहीं, उस स्कूल में कोई भी नहीं आता था, क्योंकि वो सबकी छुट्टी कर देता था और शायद एकेडमी पढ़ाते थे वो स्कूल के बाद 3 बजे। आपको कभी नहीं शक हुआ मेरी बेटी अकेली है स्कूल में, तब मुझे बुलाता है कि बेटी को ले जाओ? ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਖੋਲ ਦਿੰਦੀ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ। ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਤਵਾਰ 'ਚ ਰੱਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ 'ਚ ਰੱਖਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਅਤਵਾਰ 'ਚ ਰਹਿ ਗਈ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬੱਚੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ, ਮਾਸਟਰ ਅੱਛਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। सारे गांव को पता लग गया इस बात? ਸਾਰੇ ਗਾँव ਨੂੰ ਪਤਾ। कोई इनको गलत कहता होगा, कोई उसको गलत कहता होगा। ਹਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਸ ਕਈ ਲੋਕੀ ਮੂੰਹ ਜੋੜ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ। ਲੋਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਤਸਵੀਰਾਂ। ਦੱਸ ਮੈਂ ਬੁੱਢੀ ਔਰਤ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ? ਇਹ ਜਦ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੀ ਫਿਰਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ। ये दोबारा से रिहा हो जाता है, इसको कोई सज़ा नहीं होती तो फिर? नहीं, तो फिर सज़ा तो चाहिए उसे, क्योंकि उसने जो किया है तो वो तो कुछ घट तो नहीं है या कुछ कमी नहीं छोड़ी उसने। बस खुदा करे कि उसको इस चीज़ की सज़ा मिले और सज़ा भी निशाने तामीर हो। हम लोग अपने बच्चों को किस लिए भेजते हैं? इस माँ की हालत देख लें। अगर शहर में इस तरह की कोई बात हो तो समझ में आता है कि 1-2 दिन बाद लोग भूल जाते हैं, या एक घर में कोई इस तरह का सान है और दूसरे घर को पता नहीं चलता। लेकिन जब गांव में कोई इस तरह के मामलात होते हैं तो वो पूरे गांव में खबर इस तरह फैलती है जैसे जंगल में आग फैलती है, और वो पूरे गांव वाले लोग, जैसे माँ जी कह रहे हैं कि मुंह जोड़ जोड़ के बातें करते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि गांव में लड़की की इज़्ज़त और शहर में लड़की की इज़्ज़त होती तो बराबर है, लेकिन जिस तरह से गांव में लड़की को जलील और रुस्वा किया जाता है उसकी निस्बत शहरों में इस चीज़ की शरह काफ़ी कम है। अभी ये गाँव में थी, गाँव का एक स्कूल था, और ये गाँव के एक मास्टर को इतनी आखिर आई हुई है। ये एक गाँव के मास्टर का हाल है जिसने अपना स्कूल बनाया हुआ है, प्रिंसिपल खुद को कहता है, और उसने उस लड़की के साथ 3 माह तक क्या क्या कुछ करता रहा है। इस टाइम वो मुलजिम साइबर क्राइम की कस्टडी में है। उम्मीद करते हैं कि साइबर क्राइम इस चीज़ के लिए कोई यकीनी एक्शन ले और इस बच्ची को इंसाफ मिले। हम लोग उम्मीद ही कर सकते हैं, बाकी के मामला अदालत तय करती है। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।